नाज़रीन کرام کو آج میں آپ کے اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر جان علم خاکی، آپ کا ہوسٹ اس چینل پر۔ آج میں آپ کے خدمت میں زندگی کے ایک انتہائی اہم پہلو، اگر میں کہوں کہ زندگی کا مقصد یا حاصل، یا جس کے لیے دنیا میں لوگ بے تحاشا اپنی زندگی میں تگ و دو کرتے ہیں، ان کا حاصل اگر میں کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ہے ایک ایسے موضوع کی جانب کہ جو دنیا میں شروع دنیا سے اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں، ثقافتوں میں، ادیان عالم میں مفکرین نے اس موضوع پر بحث کی ہے، گفتگو کی ہے، اور بنی نوع انسان کو بہت زیادہ انلائٹنڈ کیا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے سمجھے۔ ناظرین کرام، میرا اشارہ خوشی کی جانب ہے، فلسفہ خوشی کی جانب ہے۔ یعنی دنیا میں انسان جو کچھ بھی سٹرگل کرتا ہے، بچپن سے بزرگی تک کس چیز کے لیے سٹرگل کرتا ہے یا کرتی ہیں، کیوں شادیاں کرتے ہیں، کیوں اولاد پالتے ہیں، کیوں نوکریاں کرتے ہیں، کیوں کمائی کرتے ہیں، ان تمام کا الٹیمیٹ پرپز کیا ہے؟ بلکہ مجھے کہنا چاہیں ان کا مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ ان کے مقصد نہیں بلکہ مقاصد ہیں۔ تو شاید ان میں سے ایک اہم مقصد جو انسان سٹرگل کرتا ہے، وہ آفٹر آل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خوشی ہے، خوش ہونا ہے، خوش رہنا ہے، خوش کرنا ہے۔ تو یہ تمام پہلو جو ہیں خوشی سے متعلق، بہت سارے پہلو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ خوشی ہے کیا؟ ہم کس کو خوشی کہتے ہیں؟ خوشی کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ ہیں۔ ہم اردو کی بات کر رہے ہیں تو خوشی ہے، لذت ہے، سکھی ہو جانا، اور ایک اعلیٰ معنی پہ، ایک اعلیٰ سٹیج پہ زندگی کا مقصد ہے، معنی ہے، کامیابی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ استعمال ہم کر سکتے ہیں، لیکن سب کا مطلب اور سب مختلف مقاصد کی نشاندہی کریں گے، مختلف خوشیوں کی نشاندہی کریں گے۔ تو آج ہم کچھ اس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ خوشی کیا ہے، کن چیزوں سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، اور خوشی نہیں آتی ہے تو ناخوشی کیسے ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو خوش رہتے ہیں ان کے پاس ہے؟ کیا وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، اہل علم نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، اس وجہ سے ناخوش ہیں، یا کوئی اور بات ہے؟ تو اس طرح کے زندگی کے آج ہم اس پہلو پر ایک گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہم اس گفتگو کے دو حصے کریں گے۔ ایک حصے میں آج فلسفہ خوشی، یہ فاؤنڈیشنل یا فنڈامنٹل کچھ فلسفیکل کوشچنز اٹھائیں گے، اور کچھ جو اس پر بہت گہرے انداز سے جنہوں نے اپنے خیالات سے بنی نوع انسان کو آگاہ کیا، ان میں سے ایک آدھ پر گفتگو کریں گے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو
خوش کیسے رہنا دنیا کے اندر، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے ریسورسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ، دنیا میں صحت کے ذرائع بڑھنے کے ساتھ ساتھ، ڈاکٹرز اور نرسز اور ہاسپٹلز کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، نوکری کے ذرائع، کمائی کے ذریعے، امیر ہونے کے ذرائع دنیا میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اتنی ہی خوشیاں بھی نہیں بڑھی۔ بہت سارے قدیم زمانوں کے مقابلے میں شاید انسان قدر خوش ہوا ہو، کیونکہ اس کو کپڑے کا مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ، آج کھانے پینے کا 2 وقت کے یا 3 وقت کے کھانے کا اتنا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہم آج پرانے زمانے کے مقابلے میں خوش ہیں؟ نہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ریسرچز ہوتے ہیں، کس ملک میں لوگ زیادہ خوش ہیں، اور ود ان دا کنٹری لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ خوش ہیں۔ ان سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دنیا کے اندر ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فرسٹریشنز ہیں، گھریلو تنازعیں ہیں، بنینا انسان جنرلی ہیں، تو ان کے اندر جو زندگی کے پرابلمز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان جتنا ہم امید کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ خوش رہے گا، وہ اتنی خوشی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حیران کن بات یہ ہے کہ جو بچپنا جس کو ہم کہتے ہیں، پرٹیکولرلی ٹین ایجرز تک، 15 16 17 18 20 سال تک شادی کرنے کا تک کا زمانہ، ایک ایسا زمانہ جس کو جنرلی ہم بچپنا کہتے ہیں۔ یہ کھیل کا زمانہ ہوتا تھا، یہ خوشیوں کا زمانہ ہوتا تھا، بہت انسان اس عمر میں کم از کم دنیا کے ہر خطے میں ویری جنرلی بچپنے کا زمانہ ایک کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، ہیپی ہوتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریسرچ ہمیں، میڈیکل سائنسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو پہلے 30 سال کے بعد ڈپریشن شروع ہوتا تھا، ٹینشنز بہت سیویئر ٹینشنز ہو جاتے تھے، وہ گھٹ 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 کے اب 15 سال سے بھی نیچے آ گئے۔ یعنی آج کے زمانے میں بہت سارے ممالک میں جو چائلڈ ڈپریشن ہے وہ 15 سال سے بھی نیچے آئے۔ یہ فورم نہیں ہے جہاں پہ سائنٹیفکلی ریسورسز اور ڈیٹا کے ساتھ بات کریں، یہاں بہت ہی مختصر ہم بات کرتے ہیں، ریسرچ کنکلوژنز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ پریشانیاں جو ہیں وہ عمر کے نیچے کے حصے تک آ رہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان کے بہت سارے ریزنز ہیں، ایک ریزن نہیں ہے۔ اور ہر کلچر میں، ہر ملک میں، ڈیولپ کنٹریز میں، انڈر ڈیولپ کنٹریز میں، ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ریزنز ہیں، لیکن ریزنز موجود ہیں۔ تو اس لیے من حیث القوم، قوم کی حیثیت سے بھی، گورنمنٹس کی حیثیت سے بھی، پیرنٹس کی حیثیت سے بھی، معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کی حیثیت سے بھی، معاشرے کے سوچنے والے افراد کی حیثیت سے، ہم سب کا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم اپنی خوشیاں کیسے بڑھا سکتے ہیں، دوسروں کو خوش رہنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے غموں کو، تکلیفات کو، فرسٹریشنز کو، ڈپریشنز کو کیسے کم کر سکتے ہیں اگر ختم نہیں کر سکتے۔ غم اور خوشی دنیا کے اندر، دکھ سکھ چلتے رہیں گے، وہ ختم ایلیمنیٹ تو ہوں گے، نہ خوشی ایلیمنیٹ ہونی چاہیے، نہ غم ایلیمنیٹ ہونا چاہیے۔ میرا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جہاں غم نہ ہو وہاں کیا خوشی، جہاں دکھ نہ ہو وہاں سکھ کا مزہ کیسے آئے۔
مجھے یہ سکلیکل نظر آتے ہیں، دکھ کے بعد غم، غم کے بعد خوشی، یہ چلتے رہتے ہیں، یہ چلتے رہتے ہیں۔ جس انسان کو 24 گھنٹے خوشی نصیب ہوں، 30 دن مہینے کے خوشی نصیب ہوں، 365 دن خوشیاں ہوں، مجھے نہیں پتا اس کو پتا چلے گا خوشی ہے کیا۔ وہ تو نارمل لائف ہو گئی۔ خوشی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو غم ہوتا ہے، جیسا غم رہنے کے بعد، فرسٹریشنز رہنے کے بعد، پریشان رہنے کے بعد پھر ہمیں کوئی خوشخبری ملتی ہے، کچھ حالات بدلتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بدل گئے ہیں، میرے حالات بدل چکے ہیں، تو خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ خوشی ایک موضوع ہے، ایک بہانہ ہے، ایک ٹائٹل ہے، جس کے پیچھے دھرے پردہ، پردے کے پیچھے پردہ، پردے کے پیچھے پردہ، مانا کے پیچھے مانا، مانا کے پیچھے مانا چھپے ہوئے ہیں۔ بظاہر ایک لفظ ہے خوشی، بظاہر ایک لفظ ہے غم، لیکن ان کے تھرو، ان ٹیلیسکوپس کے تھرو زندگی کو دیکھتے ہیں تو زندگی کے معنی سمجھنے لگتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ ہمارے نون دنیا میں افلاطون سے رسل تک اور آج کے زمانے تک بہت سارے لوگوں نے اس پر فلسفیانہ بحث کی ہے، یعنی کہ خوشی کیا ہے، کس چیز سے خوشی ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سارے لوگ خوش ہوں، لیکن وہ حقیقی خوشی نہ ہو، وہ بناوٹی ہو، بے معنی ہو۔ وہ لذت تو ہو سکتی ہے، خوشی نہیں ہو سکتی۔ ہم کوئی چیز کھا کر، فور ایگزامپل ہم بریانی، نہاری اور کوئی اچھے سے اچھے نام لیں، مجھے تو یہ ایزیلی ذہن میں آتے ہیں، کتنے بھی اچھے لذت کے کھانے کھاتے ہیں تو ان سے لذت تو ملتی ہے، اس کو ہم لذت کہیں گے، خوشی نہیں۔ خدا نہ خواستہ فور ایگزامپل کوئی ایسی چیز جس میں ہمیں بہت مزہ ہے اور ہم ایکسیسیولی اس میں انڈلج ہوں، تو ہمیں پتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہمیں کیا فیس کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ لذتیں ہیں، پلیجرز ہیں، انگریزی میں مزیدار ایک لفظ ہے پلیجر۔ پلیجر اور ہیپینس میں فرق ہے۔ پلیجر شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، ہیپینس لانگر ہوتا ہے۔ ایک سینس آف سیٹسفیکشن، ایک انڈیورنگ سینس آف سکسیس جو ہے، یہ خوشی کہلاتا ہے کہ ہماری زندگی صحیح ڈگر پہ چل رہی، میں زندگی کے مقصد کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس راستے پہ ہیں، ان چیزوں سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی کہاں کہاں سے آتی ہے ہم آگے جا کے فرسٹ اور سیکنڈ سیشن میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن مجھے بات کرنے دیجئے ابھی جو فلسفی آف ہیپینس ہے، تو اس پر مجھے گفتگو کرنے دیں کہ اس کی دنیا میں کتنی اہمیت ہے۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس عمر تک، دنیا کے کنٹریز کے ہسٹری یا ان کے آئیڈیالوجیز، ان کے فلسفیز، ہسٹریز میں نے پڑھی ہیں، ان میں ایک کنٹری نمایاں ہے جس میں پرسوٹ آف ہیپینس جو ہے ایک نیشنل گول ہے۔ اگر آپ کو کسی اور کنٹری کا یاد ہو تو آپ یاد کیجئے گا کہ اس کنٹری میں، اس کلچر میں، اس فلسفی میں، اس آئیڈیالوجی میں ہیپینس کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہیومن ہسٹری میں جو کچھ ہمیں پتا ہے وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہسٹری میں 18 سینچری میں جب یونائٹڈ اسٹیٹس بنا تھا تو اس کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن رائٹرز نے 3 چیزوں کو نیشنل گولز یا نیشنلی سگنیفیکنس دی تھی، ان میں سے ایک پرسوٹ آف ہیپینس ہے۔ جو دوسرے 2 ہیں وہ لائف اینڈ لبرٹی ہیں، جس کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن پرسوٹ آف ہیپینس انسان کا رائٹ ہے
as a right, as a human goal, as a national goal, as a country's goal जो है के तौर पर हाईलाइट किया, परसूट ऑफ हैप्पीनेस। यहां से इस हैप्पीनेस का आगाज नहीं हुआ, आगाज तो बहुत लंबे तारीख में हिस्ट्री से चलता है, प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, और उनसे भी पहले लोगों ने इसके बारे में गुफ्तगू, हैप्पीनेस का शोरा ने इस पर गुफ्तगू की है, फलसफियों ने गुफ्तगू की है, जो है ना बहुत सारे लोगों ने इस पर स्पेसिफिकली बुक्स लिखे हैं, जैसा बर्टन रसल ने परसूट ऑफ हैप्पीनेस पर उन्होंने एक पूरा एक मौजू बनाया अपनी एक किताब में हैप्पीनेस को। तो ये बहुत सारे लोगों ने रिसेंट टाइम्स में भी लोगों ने लिखी हैं बहुत सारी किताबें, सोशल साइकोलॉजी के जो थिंकर्स हैं उन्होंने इस पर भी लिखा है। तो लेकिन बहरहाल मैं लोकेट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर नेशनल गोल। अभी तो फिर बहुत सारे कंट्रीज में मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के पर्टिकुलरली अटेंशन देने, नेशनल पॉलिसीज डिटरमिन करने के लिए। इस पर बहुत कुछ काम हुआ है, बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करते हैं कि किस कंट्री में लोग कितने खुश हैं, सबसे खुश मुल्क, द मोस्ट हैप्पी नेशन या कंट्री जो है, इस पर रिसर्च हो है, हर साल इसके रिसर्च फाइंडिंग्स आती हैं। तो इसलिए एक इंटरेस्टिंग मौजू है जो मैं आपके साथ छेड़ रहा हूँ। तो तारीखी तौर पर आपको मालूम है ह्यूमन सिविलाइजेशंस को फ्रेम करने में रिलीजन्स का बहुत बड़ा दखल है। रिलीजन्स ने इस पर बहुत गुफ्तगू की है, बहुत कदीम रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और ज़ोरास्ट्रियनिज्म है। तो ये एक क्लास ऑफ रिलीजन्स हैं जो किसी हद तक 3 से 5 हजार साल की पुरानी कदीम हिस्ट्री। इसके बाद ऑफ कोर्स मोनोथिस्टिक रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो इन तमाम रिलीजन्स के अंदर खुशी कैसे इंसान को मिलती है, इस पर बहुत दिलचस्प बातें कही गई हैं इन तमाम एनलाइटन लोगों ने, जिसमें पैगंबर शामिल हैं, गुरु शामिल हैं, और लोग शामिल हैं जिन्होंने ये समझाने की कोशिश की खुशी कैसे मिलती है। अब इस पे डिटेल्स पे तो नहीं जा सकते, मैं एनकरेज करता हूँ आप पढ़ें। तो इन तमाम ट्रेडिशंस में फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस पे बहुत कुछ कहा गया है। मैं अभी जो थोड़ा टाइम है उसमें फोकस करना चाहता हूँ एक मॉडर्न थिंकर जिनको सारा खान कहते हैं, सारा खान सियूम या खान थर्ड। उन्होंने इस पर बहुत कुछ गुफ्तगू की है। वो उनका फलसफाई हयात या फलसफाई खुशी काफ़ी फेमस है और बहुत प्रैक्टिकल किस्म के उन्होंने गुफ्तगू की है। ऑफ कोर्स मुस्लिम होने के नाते काफ़ी हद तक मुस्लिम पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने इस पर गुफ्तगू की है और वो गुफ्तगू कम अज़ कम मैंने मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो एक सिंपल फिलॉसफी है, इजीली इंसान अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसलिए मैं आज आपकी खिदमत में इनकी कुछ बातें हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो खुशी के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि खुशी जो है आपको उस वक्त मिल सकती है जब आप इस दुनिया की जिंदगी गुजारते हुए खुदा के साथ, खुदा के इस प्लान के साथ हार्मनी में रहें। आर यू इन हार्मनी विद गॉड, ये उनका क्वेश्चन। क्या आप खुदा के साथ हार्मनी में, यानी इनका मतलब क्या है कि अगर खुदा के इस कायनात में ये जैसे है, जिस तरह ये चलती है और उसमें आप एक हिस्सा होने के नाते जो कुछ दुनिया में हो रहा है इसको मिन्नोआन आप कबूल करते हैं, उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो यकीन जानिए आप जिंदगी में खुश रहेंगे। लेकिन आप इसके साथ रेबल करते हैं, बगावत करते हैं और उसके खिलाफ बागी होने की कोशिश करते हैं, तो आपको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। मसलन वो ये कहते हैं कि भाई हमारे अजीज व अकारिब इस दुनिया से गुजर जाए, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा।
اگر آپ اس قسم کے حقائق کو خدا کا منشا مشیت ایزدی سمجھ کے اس قسم کے اور واقعات کو قبول کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، خدا کی مرضی سمجھ کے قبول کرتے ہیں، تو آپ اس دنیا کے اسپرٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ بھائی میرا ہی رشتہ دار، میرا باپ ماں جو بھی آپ کہیں، وہ کیوں مر گیا بھائی، اتنی جلدی کیسے مرا، آپ اس پر روتے ہیں دوتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا، یہ کیوں گزر گیا، آپ 24 گھنٹے بحث کرتے ہیں خدا کے ساتھ، کیا گناہ کیا تھا، کیا خطا کیا تھا، کیا ظلم کیا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح ہم کوئی امید رکھیں کوئی خوش رہ سکتا ہے اس طرح سوچ سے، اس طرح کی سوچ سے پاسبل نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ خدا کے پلان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، قبول کریں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ اچانک زلزلہ آیا، اس میں ہزاروں لوگ گزر جاتے ہیں، بے تحاشا بارشیں ہوتی ہیں، بہت سارے آفات آتی ہیں، ہر بار یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بارش کیوں ہو گئی، ہمارے گناہوں سے ہے یا خطاؤں سے ہے وغیرہ۔ آپ سینس آف گلٹ کریٹ کرتے ہیں، تو آپ صحیح ہے توبہ تو کریں گے، لیکن آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا مصیبتیں انسان کے صرف گناہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ میں بہت سارے کنٹریز میں گھومتا ہوں، ریسنٹلی میں کیلیفورنیا کے ایک بہت بڑے گھنے جنگلوں کے ایک علاقے سے گزرا تھا، کتنے 100 میل تک درخت جلے ہوئے تھے، کیونکہ کیلیفورنیا میں بہت آگ لگتی ہے جنگلوں میں۔ وہ درختوں کے کیا گناہ ہیں بھائی، درختوں کے کیا خطا ہو سکتے ہیں کہ درختوں کو آگ لگ کے 100 میل تک وہ آگ جو ہے ان کو بسم کرتے، تو نہیں کر سکتے درخت گناہ کی وجہ سے جل جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، اس پر میں نے کہا کہ بہت دلچسپ بحث ہو سکتی ہے۔ تو یہ قبول کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ لگتا ہے کہ بھائی بعض آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھنا چاہیے، جو کچھ ہوا قبول کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں، دنیا کا کوئی دانا شخص یہ مشورہ نہیں دے سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرگل از دا میننگ آف لائف، آپ اسٹرگل کریں بیماری کو دور کرنے کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ کر لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک منسوب کوئی سٹوری ہے کہ انہوں نے فرمایا اعقل فتوکل، اونٹ کو پہلے باندھو پھر اس کے بعد توکل کرو۔ تو یہی بات ہے، جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ سب کرو، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے پھر قبول کرو۔ اس کو ہم قناعت کہتے ہیں، اس کو ہم صبر کہتے ہیں، پیشنس کہتے ہیں۔ تو جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، لیکن قبول کرنا پڑتا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ میرا قد اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، میں روز یہ دکھی ہو جاؤں میرا قد اتنا کیوں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یا میری آنکھیں ایسے کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اس جیسا خوبصورت کیوں نہیں ہوں، فلان جیسا میرا قد کیوں نہیں، فلان جیسے میرے بچے کیوں نہیں ہیں۔ یہ دکھ کا راستہ ہے، یہ کبھی خوشی نہیں دے سکتا انسان کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرگل جو ہے وہ انسان کا کام ہے، لیکن اس میں فتح یا شکست اس پر چھوڑنا چاہیے۔ یا آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہو آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے جو بھی ہوتے ہیں ان کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں آپ ہمیشہ یہ توقع رکھیں کہ باہر سے مجھے خوشیاں آئیں گی، یہ سوسائٹی، میرا خاندان، فرینڈ سب مجھے خوشیوں سے مالا مال کریں گے۔ یہ بھول جائیں کہ دنیا کے بہت سارے حالات ایسے ہیں جن کے اندر خوش رہنا بہت مشکل ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ the society can give a man space to breathe
and freedom to move in it. It can afford him the means of keeping himself healthy and making himself strong. But happiness never depends on one's strength. इस पर हम सेकंड सेशन में भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे. लेकिन खुशी जो है वो हालात पर कभी डिपेंड नहीं करती. It depends altogether and exclusively on oneself. खालिसतन, अंग्रेजी का एक्सक्लूसिवनेस का मतलब खालिसतन, ये आपके अपने ऊपर है. मैं इस पर बहुत सोचता रहता हूँ. बहुत मर्तबा मेरा माइंड कन्विंस नहीं होता कि यह सिर्फ और सिर्फ इंसान के अपने हालात पर है कि वो खुश रहे. लेकिन बहुत सारी चीजें जिंदगी के मैं इस नतीजे पाया हूं उस सेंस में बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसान को खुशी बाहर से नहीं आती बल्कि इंसान को अपने अंदर से आती. ये कैसे आती है हम आगे जाके गुफ्तगू करेंगे. लेकिन इंसान को खुशी अंदर से आती. ये सिर्फ रूहानी सेंस में नहीं है, याद रखिएगा. रूहानी सेंस में अपनी जगह, जैसे हम कहेंगे खुदा की याद से, मखलूकात की खिदमत से वगैरह वगैरह, ये अपनी जगह पे. लेकिन एक और डायमेंशन है और वो है जिस तरह हम तशरीह करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं खुद को, अब आसपास के लोगों को, हालात को, जो कुछ हमें मिलता है या नहीं मिलता उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं. ये पहलू भी है. लेकिन ये हम दूसरे सेशन में इस पर गुफ्तगू करेंगे. तो ये उनकी जो है ये बातें मुझे बहुत अपील करती हैं. मुझे कहने दीजिए कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकेंगे और उन्हें चेंज करना चाहिए. जुल्म है, नाइंसाफी है, ज्यादती है लोगों के साथ. हम कहें ये खुदा की तरफ से तो जुल्म है ना. ये तो हम रोक सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं. हमारी जबान गंदी है, हम बोले ये खुदा की मर्जी, तो कह नहीं सकते ना. ये तो बहुत ही फुलिश बात होगी. ये वो चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं. हम अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों से मीठी गुफ्तगू कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. लेकिन आप बोलें कि मैं एंटायरली अभी मुख्तलिफ होना चाहता हूं, ये शायद मुमकिन ना हो. तो किसी राइटर ने मजेदार बात की है और वो कहते हैं कि स्ट्रगल करें, जो कुछ आप चेंज कर सकते हैं. वो चीज चेंज हो सकती है, चेंज करें. जो चेंज नहीं हो सकती है उसको कबूल करें. लेकिन इन दोनों में फर्क समझने के लिए दुआ करें कि आपको तमीज मिले, फर्क मिले. अंग्रेजी में कहते हैं डिसर्नमेंट. वो समझ जिसके जरिए आप फर्क कर सकें कि क्या चीज आपके हाथ में है चेंज करने के लिए और क्या चीज आपके हाथ में नहीं है और उसको कैसे कबूल किया जाए. और ये समझ के लिए हमेशा इंसान को कोशिश करनी चाहिए. आखिरन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक नासिर मशहूर शायर गुजरे हैं, उर्दू के शायर हैं. उन्होंने मजेदार बात कही है जो इस पर फर्दर हम बात करेंगे आगे. पीजा अय्याम के तलखे को भी हंस कर नासिर, पीजा अय्याम के तलखे को भी हंस कर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है. गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है. जो मैं आखिरी पॉइंट कह रहा था कि ये आप पर है, इस दुनिया की जो भी एक्सपीरियंसेस आप पर गुजरते हैं इंटरप्रेट कैसे करते हैं. बहुत सारे लोग गम में भी एंजॉय करते हैं, गम की इंटेंसिटी में भी उनको मजा आता है क्योंकि एक नई चीज एक्सपीरियंस करते हैं उस गम के जरिए. इसीलिए तो हमारे पास इतने सारे सैकड़ों अशार हैं, शोरा हैं. और आप देख लें जितने भी गम के अशार हैं, सॉन्ग्स हैं, गीत हैं, सबसे ज्यादा इंसान के हार्ट को
ٹچ کرتے ہیں، یا تو بہت خوشی کے نغمات ٹچ کرتے ہیں یا بہت غم کے نغمات ہیومنز کو ٹچ کرتے ہیں۔ ان سب کے اندر somehow قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو یہ اگر ڈگر سوچنے کا، یہ انداز سوچنے کا ہمارے اندر، ہمارے اولاد کے اندر پیدا ہو جائے، ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو میری ناقص رائے میں دنیا کے جو غموں کا بوجھ ہے وہ کسی حد تک ہم کر سکتے ہیں، یعنی غم کے اندر بھی جوائے کیسے کریٹ کریں، یہ ایک ہمارا چیلنج ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انتظار کیجیے گا اس موضوع کا جو دوسرا ہے ویلاگ، وہ بھی دلچسپ باتوں سے بھرا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، تھینکس ویری مچ۔